أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نساء کی آیہ نمبر 12 سے آج پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ وراثت کے احکام ہم پڑھ رہے ہیں، وراثت کی تقسیم اور کس وارث کو کتنا حصہ دیا جائے گا اس کا ان آیات مقدسہ میں بیان ہو رہا ہے۔ کچھ حصے ہم نے کل کی آیہ مبارکہ میں پڑھے، 11 نمبر آیہ مبارکہ میں، کچھ آج بیان کیے جا رہے ہیں۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، تمہارے لیے وراثت کا آدھا ہوگا جو تمہاری بیویوں نے ترکہ چھوڑا ہو۔ کسی شخص کی بیوی انتقال کر جائے اور اس کی وراثت شوہر کو نصف ملے گی، بشرطے کہ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، ان کی اولاد نہ ہو۔ بیوی کی اولاد نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھی، ان سے بھی نہیں ہے، یعنی اولاد بالکل نہیں ہے، تو شوہر کو آدھی وراثت ملے گی۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر ان کی اولاد ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو پھر تمہیں چوتھا حصہ ملے گا، مِمَّا تَرَكْنَا، جو انہوں نے وراثت چھوڑی ہو، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، جو وصیت انہوں نے کی اس پر عمل کے بعد اور قرض ادا کرنے کے بعد، یعنی قرض اور وصیت ادا کرنے کے بعد جو وراثت بچے گی اس کا چوتھا حصہ ملے گا اگر اولاد ہو۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور ان بیویوں کے لیے چوتھا حصہ ہوگا جو تم وراثت چھوڑ جاؤ، یعنی اگر شوہر فوت ہو جائے تو بیویوں کو ایک ہو یا زیادہ ہوں تو ان کو چوتھا حصہ ملے گا۔ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، بشرطے کہ تمہاری اولاد نہ ہو، تمہاری اولاد نہ ہو تو پھر تمہاری وراثت کا چوتھا حصہ بیویوں کو ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر تمہاری اولاد ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، تو پھر ان بیویوں کو 8واں حصہ ملے گا جو تم نے وراثت چھوڑی، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ، وصیت کے بعد، تُوصُونَ بِهَا، جو تم نے کی ہو، او دَيْنٍ، یا قرض ادا کرنے کے بعد۔ قرض ہو، وصیت ہو، اس پر عمل کرنے کے بعد اگر اولاد ہوگی تو بیویوں کو 8واں حصہ ملے گا، اور اگر شوہر کی اولاد نہیں ہے تو پھر بیویوں کو چوتھا حصہ ملے گا۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر ایسا شخص ہو جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے یا جس کی وراثت بانٹی جائے گی، اَوِ امرأۃ، یا وہ عورت ہو، ایسا مرد یا عورت، کلالتاً، جو کلالہ ہو۔ کلالہ اس مرد یا عورت کو کہتے ہیں جس کی اولاد بھی نہ ہو اور والدین بھی نہ ہو، یعنی اولاد ہی نہیں ہے یا ہوئی تو فوت ہو گئی، اور والدین بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اب وہ اس دنیا سے پردہ کر گیا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یا عورت ہے اس کا کیا حکم ہے؟ تو فرمایا وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اگر اس کا بھائی ہے یا بہن ہے، یعنی ماں کی طرف سے اس کا بھائی یا بہن، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں، یعنی ایک بہن یا ایک بھائی ہو تو پھر چھٹا حصہ، اور اگر زیادہ ہوں تو کیا ہوگا؟ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ، تو پھر وہ 1/3 میں سارے شریک ہو جائیں گے۔ وراثت کے 3 حصوں میں سے ایک حصہ 1/3
اس میں پھر یہ زیادہ جو بہن بھائی ہیں وہ سارے اس میں شریک ہوں گے، اس میں سے ان کو حصہ ملے گا۔ من بعد وصیت یوصی بہا، اس وصیت کے بعد جو کی گئی ہو اس پر عمل کے بعد، او دین، قرض ادا کرنے کے بعد، غیر مضار، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ یہ حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیے، کس کو کتنا حصہ ملے گا اور کس کی جائیداد کس طرح تقسیم ہوگی، یہ ساری تفصیل ہم نے پڑھ لی۔ ان تفصیلات کو ذکر کرنے کے بعد کچھ اصول اور کچھ ایسی بنیادی چیزیں ہمیں بتائی گئیں کہ جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ایک تو اس آیہ مبارکہ میں یہ ہے غیر مضار، نقصان نہیں کسی کو دیا جائے گا۔ ویسے تو اس کا تعلق ادھر ہے اس آیہ مبارکہ میں، لیکن مفہومی اس کا تعلق پوری وراثت کے معاملات کے ساتھ ہے کہ کسی کو نقصان دینے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ جس کا وراثت میں جتنا حصہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے وہ اتنا ہی رہے گا، ہم اس میں کوئی کمی بیشی کرنے کے مجاز نہیں ہیں اور نہ ہی کسی کو کمی بیشی کرنی چاہیے۔ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے نصیحت ہے، اللہ کی طرف سے گویا کہ مقرر ہو چکا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی محسوس کرتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ مجھ سے زیادہ اٹیچ ہے تو اس کو تھوڑا سا زیادہ مل جائے، فلاں شخص نے میری زیادہ خدمت کی ہے اس کو مل جائے، فلاں تو مجھ سے بالکل ہی دور ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے باوجود کل کی آیہ مقدسہ میں ہم نے پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہارے آبا، تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہیں علم نہیں ہے کہ تمہارے لیے کون زیادہ نفع بخش ہے۔ ایک تو ہم یہ ظاہری سمجھتے ہیں کہ فلاں ہمارے لیے فائدہ مند ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ تمہیں علم نہیں ہے، سو اس کی تقسیم ہم نے خود کر دی ہے کہ فلاں کو کتنا 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 ملے گا، تو اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی جائے گی، کسی کے حصے کو کم کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جانتا ہے اور وہ بردبار ہے۔ حلیم بردبار، جو شفقت کا یعنی اپنی رحمت اور شفقت فرمانے والا ہے۔ تو آدمی بعض اوقات محسوس کرتا ہے کسی کے لیے زیادہ شفقت، کسی کے لیے زیادہ دینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ خود حلیم ہے۔ کل کی جو آیہ مقدسہ ہم نے پڑھی اس میں تھا علیماً حکیمہ، وہ حکمتوں والا ہے، اور یہاں حلیم فرمایا۔ حکمتیں بھی اسی کے پاس ہیں، بردباری بھی اسی کے پاس ہے۔ میں آپ کسی کے لیے اتنی محبت نہیں رکھ سکتے جتنی محبت اللہ کی اپنی مخلوق کے ساتھ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے، اس لیے اس کی حکمت زیادہ بہتر جانتی ہے کہ کس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے تھا، اس لیے اس نے مقرر فرما دیا۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ کریم اسے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، اور آدمی اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے جو انسان اس دنیا میں اللہ کے احکام پر عمل کر کے کامیابی حاصل کر گیا۔ اللہ نے جس کو یہ توفیق دی اور وہ اس کی اطاعت اور فرما برداری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی بسر کر گیا، کامیابی اصل میں اس کے حصے میں آئی اور وہی کامیاب ہوا۔ تو اس لیے یہ بھی فرما دیا نقصان بھی کسی کو نہیں دیا جائے گا، اور اللہ کی نصیحت بھی یہی ہے اور اللہ کی حدود بھی یہی ہیں، اور اللہ نے اس کو مقرر فرما دیا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن اس کے باوجود، ان انعامات کو سامنے رکھنے کے باوجود، ان انعامات کے وعدے کے باوجود، اگر کوئی پھر بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی نافرمانی کرے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی حدود کو پامال کرنے کی کوشش کرے، اللہ کی حدود کو تجاوز کرے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، تو اللہ کریم پھر اس کو جہنم میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے اہانت امیز عذاب تیار کیا گیا ہے۔ اب دو چیزیں انسان کے سامنے ہیں، اللہ کے حکم پر عمل کر کے
جنت کو حاصل کر لے، دائمی نعمتوں کو حاصل کر لے، یا اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے جہنم کو اپنے لیے ضروری قرار دے لے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو چیزیں فرمائی ہیں وہ ہمارے لیے بہتر ہیں، دنیا میں بھی بہتر ہیں، آخرت میں بہتر ہیں۔ خاص طور پر وراثت کے ان احکامات کو بیان کرنے کے بعد ہمیں سمجھنا چاہیے کسی کا حق رکھنے کا ہمیں جواز نہیں ہے، اور اگر کوئی رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس سے سخت ناراض ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر کسی نے ایک بالشت زمین، ایک بالشت کتنی ہوتی ہے؟ بہت تھوڑی، جس میں آدمی کا شاید پاؤں بھی نہ آتا ہو، ایک بالشت زمین اگر کسی نے کسی کے ساتھ ناجائز قبضہ کر لی، ناجائز ہتھیا لی، تو قیامت کے دن اسے جہنم میں داخل کر کے اس زمین کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ تو کون سا ذی شعور انسان ہے جو یہ سودا پسند کرے؟ اس دنیا میں ایک بالشت زمین کو وہ اگر ہتھیاتا ہے، ایک بالشت زمین کے برابر ظلم کرتا ہے تو اتنی بڑی سزا ہوگی، اور جو مرلوں کے حساب سے، کنالوں کے حساب سے یا ایکڑوں کے حساب سے ڈکار جائیں گے تو ان کا کیا بنے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر کسی کے حق کے متعلق یہ ارشاد فرمایا، قیامت کے دن نیکیوں کی صورت میں اسے ادا کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں اس دنیا میں اپنے معاملات کو بہتر رکھنا چاہیے۔ جس کا حق بنتا ہے، بہنوں کا حق بنتا ہے انہیں دے دیں، پھپھیوں کا حق بنتا ہے انہیں دے دیں۔ عام طور پر ہم خواتین کے حقوق میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارے معاشرے کا عام رواج یہ ہے، مرد تو جو ہے وہ سختی سے بھی لے لیتے ہیں اپنا حق، لڑکے بھی لے لیتے ہیں، خواتین بیچاری چپ کر جاتی ہیں، کہتی ہیں ٹھیک ہے جی ہم معاف کر دیتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بہتر یہ ہے کہ یہاں حساب بے باک کر لیں، یہاں کسی کا حساب اپنے کھاتے میں نہ رکھیں، تاکہ کل قیامت کے دن ہماری شرمندگی اور رسوائی کا باعث نہ ہو۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔